السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کوشش یہ کریں پورے دن میں مغرب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں اور اس کا ثواب مرحومین کو بخشیں، اور دعا کریں سبھی کے لیے، اپنے لیے بھی اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد ضرور رکھیں۔ اور کس کس نے جو ہے سورہ کہف پڑھ لی ہے اس ویڈیو کو سننے سے پہلے، وہ کمنٹ ضرور کریں، اور کون کون کمپلیٹ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ سورہ کہف پڑھیں گے وہ بھی کمنٹ کریں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ سب سے پہلے سوال ہے ہمارے بھائی ایم ڈی فیروز کا۔ وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹوٹل حدیث کی کتنی بکس ہیں؟ بہت ساری، اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ان کا، بخاری اور صحیح بخاری میں کیا ڈیفرنس ہے؟ صحیح بخاری اور بخاری میں وہی ڈیفرنس ہے جو قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شریف، القرآن میں ڈیفرنس ہے، یعنی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں، دونوں ایک ہی بک ہیں۔ جامع مسجد کے جو شاہی امام بخاری ہیں، کیا ان کا نسب امام بخاری سے ملتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ محمد اور محمد دونوں میں سے کون سے الفاظ صحیح ہیں یا دونوں صحیح ہیں؟ MOHA کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اور دوسرا لکھا ہے MUH کے ساتھ، تو MUH کے ساتھ ہے وہ درست ہے۔ تیسرا سوال ہے، علیہ السلام اینڈ رضی اللہ عنہ کن کے نام کے بعد استعمال ہوتا ہے؟ تو علیہ السلام تو استعمال ہوتا ہے نبیوں کے نام کے ساتھ، جب بھی کسی نبی کا نام لیں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اور رضی اللہ عنہ یوز ہوتا ہے صحابہ کے نام کے ساتھ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، کیا اسنیزنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے نہیں۔ سوال نمبر 5، کیا فرسٹ عشرہ، سیکنڈ عشرہ، تھرڈ عشرے کے الگ الگ کوئی نام ہے؟ نہیں۔ سوال نمبر 6، طلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلوع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا، اسی وجہ سے طلوع آفتاب کو طلوع آفتاب کہتے ہیں، کیونکہ وہ سورج اوپر کی طرف چڑھتا ہے، چڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، اگر یہ کن لکھا ہے تو کن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے تو بھی سوال سمجھ میں نہیں آیا، اس سے مراد کیا ہے، کن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، تابعین اور سبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ تو سبع تابعین نہیں ہوتا، تبعی تابعین ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے یہ سمجھیں آپ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ اسی طرح تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت پر ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ان کے بعد والے جو آتے ہیں ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ سوال نمبر 8، کیا ہمارے نبی کا فیملی ٹری حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے؟ بیکاز میں نے ایک کلپ میں دیکھا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام تک دکھایا گیا ہے۔ بعض علماء اس کو ثابت کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، بعض انکار کرتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان تک سلسلہ نسب بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جو لوگ آگے بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 9، جنت کے 8 ڈورز کے نام آپ اردو اور عربی دونوں میں بتا دیں، یعنی جنت کے جو 8 نام ہیں ان کے نام عربی اور اردو دونوں میں۔ تو اردو میں اور عربی میں ایک ہی نام ہے، الگ سے نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، اور چھٹے دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ساتویں دروازے کا نام ہے باب المتوکلین، اور 8ویں دروازے کا نام ہے باب العلم یا باب الذکر۔ اس کے بعد سوال ہے، ہماری بہن آرخان کا سوال کر رہی ہیں، یہ جو لاسٹ کویشچن تھا، اس کی جتنی صورتیں نکل سکتی ہیں اس پر آگے ضرور رہنمائی فرمائیں روزے کے تعلق سے، جیسے آپ نے نماز کے تعلق سے ساری صورتیں اور ان کا حکم بتایا، ویسے ہی میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکا ہوں، اگر آپ کلیئر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوال نمبر 2، روزے میں پیریڈز آ جائیں تو روزے دار جیسا رہنا اور روزہ نہ توڑنا یہ بہتر ہے؟ روزہ تو ٹوٹ گیا، آپ اب کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ پیریڈز کے شروع ہونے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب رہ جاتی بات یہ کہ روزے دار کا رہنا کیسا ہے، تو یہ بہتر ہے اگر کوئی رہے تو، کیونکہ میں نے اس میں بھی اختلاف دیکھا ہے، کسی نے کہا کہ جب روزہ ہی نہیں تو روزے دار جیسا کیوں رہنا، یہ صحیح نہیں۔ بات صحیح ہے ان کی، جیسے اگر کوئی یہ کہیں کہ اب دن بھر نہیں کھانا ہے اور اگر کھا لیا تو گناہ ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ احترام رمضان میں آپ کو نہیں کھانا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر احترام رمضان کی بات اس دن ہے
تو باقی جو دن رہیں گے اس میں بھی احترام رمضان کی بات ہے، تو پھر اس دن بھی نہیں کھانا چاہیے، حالانکہ وہ ان دنوں میں کھایا جاتا ہے اور کھائیں گی، نہیں کھائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے اگر احترام روزے دار میں، یعنی روزے دار کے سامنے نہ کھایا جائے، اگر روزے دار نہیں ہے، کہیں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کہ آپ روزے دار یعنی احترام رمضان میں آپ نہ کھائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روزہ ختم ہو گیا، آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، صبح صادق کے بعد پاکی حاصل ہوئی تو کیا روزے دار جیسا رہنا واجب ہوتا ہے؟ جی، مسئلہ یہی ہے، اگر دن میں کوئی پاک ہوئی ہیں تو پھر ان کو روزے دار جیسے رہنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن شبانہ بانو سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، قرآن پڑھتے ہوئے چھینک اسنیز آ جائے تو کیا کریں؟ الحمدللہ کہیں یا نہ کہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن شبنم انصاری سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو لوگ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ 27 رمضان کو ہی قرآن پورا نازل ہوا؟ شب قدر تو 5 رات میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو پلیز بتائیں کہ قرآن 27 میں رمضان کو نازل ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو کیا اس زمانے میں 27ویں شب تھی؟ کیونکہ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اکثر لوگ 27 کو ہی جاگتے ہیں، باقی راتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو باقی راتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ 5 ہی راتوں میں جاگا جائے، کیونکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 27 رمضان کو ہی شب قدر ہو، ان 5 میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسی رات میں مطلب وہ رات شب قدر تھی، تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، بس قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں اتنا ہی ملتا ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، اس میں کہیں نہیں ملتا کہ 27ویں رمضان میں جو ہے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میں زکوٰۃ میرے بھتیجے کو دے سکتا ہوں؟ اچھا، بھائی ہیں، دے سکتا ہوں، وہ ابھی شادی نہیں کیا، دے سکتے ہیں، شادی کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کبھی بھی، بھتیجا ہو یا بھتیجی۔ اس کے بعد ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے جان کے ڈر سے جھوٹی قسم کھا لی، مجھے پھنسایا گیا، میں نے کسی کی برائی کی تھی اور جس کے سامنے کی تھی اس نے اس شخص کو جا کے بول دیا، اور وہ شخص بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے مارنا چاہتا تھا کہ تو نے ایسا کہا کیوں؟ تو میں نے ڈر کے مارے قسم کھا لی اللہ اور قرآن کی، مجھے بہت ڈر لگا ہے، کیا کروں؟ پلیز بتائیں کہ میں کیا کروں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کریں سب سے پہلے تو یہی، دوسرا یہ کہ ایسی غلطیاں آئندہ نہ کریں، اسی لیے قرآن کریم کی تعلیمات میں سے اس چیز کو برا قرار دیا گیا، اسلامی تعلیمات نے ہر برے کام کو برا اسی لیے قرار دیا کہ اس میں نقصان پوشیدہ ہیں، بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں، جیسے غیبت کا نقصان آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو آئندہ کا ارادہ کریں کسی سے غیبت نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تیسری